हाज़िही सबीली अदू इलल्लाह। मैं जो रास्ता लेके आया हूँ, मैं जो प्रोग्राम लेके आया हूँ, मेरा रास्ता यही है। मैं दावत दूँ सिर्फ अकेले अल्लाह की, उसकी तरफ आओ अल्लाह दे बंदो। जिस मकसद के लिए अल्लाह ने तुम्हें बनाया है, पैदा किया है, अल्लाह ने तुम्हें बनाया, दुनिया में भेजा, अल्लाह चाहता यही है कि ज़मीन तेरी हो, ज़मीन मेरी हो। ज़मीनों में है हमारे आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मुकर्रम सामीन, दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कलाम मुक़द्दस कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में से कुछ हिस्सा तिलावत किया है। दुआ है परवरदिगार आलम रब्बिजुल जलाल इस नाजीज़ तालिबुल इल्म नालायक को हक़ हक़ सच सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आप हज़रात को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुनने समझने समझाने के बाद मिलकर दुआ मांगेंगे। अल्लाह हम सब को बल्कि तमाम आलमी इस्लाम मर्द औरत छोटे बड़े को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। गुज़िश्ता 2 जुमातुल मुबारक से पहले वाले जुमे पर आपके सामने मकसद बेअसत अंबिया, मकसद बेअसत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर चंद मारूज़ात आपके गोश गुजार की थीं। जिसका लुब्बे लुबाब और ख़ुलासा ये है इंसान के बनाने का जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मकसद है, वही मकसद अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का दुनिया पर भेजना है। कुरान मुक़द्दस में फरमाया मा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। जिन्नों और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ मैंने अपनी ही इबादत के लिए पैदा फरमाया। कि ये इंसान सिर्फ और सिर्फ मेरी ही इबादत करे, मेरे अलावा किसी के सामने इसकी
جبین یا ماتھا نہ جھکے، اور یہی مقصد ہے انبیاء علیہم السلام کا، جو اللہ رب العزت نے انبیاء کو دنیا میں بھیجا۔ جب انسان کی مقصد تخلیق کی باری آئی تو قرآن کہتا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور جب انبیاء علیہم السلام کے بعثت اور بھیجنے کا مقصد آیا تو وہیں بھی اللہ کے قرآن نے فرمایا ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ نتیجہ یہاں آ کے نکلتا ہے کہ جو بندہ نبی پیغمبر رسول کی بات کو مان لیتا ہے، سمجھ لیجئے کہ اس نے اپنے پیدا ہونے کا مقصد بھی پہچان لیا ہے۔ اور جس نے انبیاء کی بات کو بجائے تسلیم کرنے کے، بجائے ماننے کے، بجائے ان کی سیرت طیبہ کو دیکھنے کے، بجائے انبیاء کے قول و فعل کو دیکھنے کے، آگے سے نت نئے سوالات لوگوں نے شروع کر دیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی کہ ایک اکیلا اللہ، اکیلا معبود یہ اس دنیا کے نظام کو کیسے چلا سکتا ہے؟ آگے سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بس جنہوں نے یہ کہا وہ انسان مارا گیا، تباہ ہوتا گیا، برباد ہو گیا، اور جس نے کہا نہیں یہی تو بات ہے جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، بس حیران ہو جائیں گے میرے اس میں شاید مشکل بات مجھ سے ہو رہی ہے، آسان کرتا ہوں۔ جنہوں نے آگے سے سوالات شروع کر دیے، قرآن کہتا ہے وہ مارے گئے، اور جنہوں نے کہا اللہ کے محبوب گل تیری ٹھیک ہے، اللہ کے پیغمبر بات تیری ٹھیک ہے، اب یہاں بات آپ سمجھیں گے اور جھوم جائیں گے اور سبحان اللہ کہیں گے۔ جنہوں نے سوالات کیے مارے گئے، جنہوں نے کہا اللہ کے محبوب آپ نے جو کہا ٹھیک ہے، یہی ہمارا ایمان ہے، آواز آتی ہے پھر یہ زمین پہ چلتا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ جنت کے اعلیٰ مقام میں محبوب کو سنا دیتا ہوں۔ اور آگے سے انہوں نے کیا کہا سنیے گا، قرآن کہتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا ہَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، میں جو راستہ لے کے آیا ہوں، میں جو پروگرام لے کے آیا ہوں، میرا راستہ یہی ہے، میں دعوت دوں صرف اکیلے اللہ کی، اس کی طرف آؤ اللہ دے بندو،
جس مقصد کے لیے اللہ نے تمہیں بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اللہ نے تمہیں بنایا، دنیا میں بھیجا، اللہ چاہتا یہی ہے کہ زمین تیری ہو، زمین میری ہو، ماتھا تیرا ہو، زمین میری ہو۔ ایک اللہ معبود ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اسی کے ساتھ کسی کو شریک، سارے بولے، نہیں کرنا۔ آگے سوالات شروع ہو گئے۔ کسی نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ اللہ دے پاک پیغمبر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا ہم ایک معبود بنا لیں؟ یہ تو بات بھی بڑی عجیب ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا سارا نظام اکیلا اللہ چلائے، اتنی ساری زمین، اتنا سارا نظام جو چل رہا ہے، آواز آنے لگی ہے جو اکیلا اللہ بنا سکتا ہے، اور دنیا والوں وہی اللہ نظام چلا بھی سکتا ہے، اپنی طرف سے نہیں۔ قرآن آیا میرے سامنے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، حیران ہو جائیں گے، قرآن مقدس کے اندر اللہ نے اپنی پہچان کرانے کے لیے کبھی دلائل عقلیہ دیے، کبھی دلائل نقلیہ دیے، کبھی قصے اور واقعے سنائے، کبھی کون سے دلائل دیے، کبھی کون سے دلائل دیے کہ یہ بندہ میں رب کی پہچان کر لے۔ آئیے قرآن مقدس کا انداز بڑا پیارا، اللہ کا قرآن کہتا ہے الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ حیران ہو جائیں گے، یہ بھی اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے، یہی رب کے پہچان کرنے کے لیے دلیل ہے۔ یہ بھی اللہ کا قرآن بندے کو سمجھاتا ہے وہ اللہ دا بندہ کون، اللہ کون ہے وہ۔ آواز آئی الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہی اللہ ہے جس نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 7 آسمان تابتا بنا دیے، اتنے لمبے، اتنے بڑے، اتنے بڑے، ایک نہیں بلکہ 7 ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت۔ وہ اللہ دا بندہ اللہ دی بناوٹ دی اندر، اللہ دی اس کاریگری دی اندر کوئی ایک ذرا برابر بھی تجھے شگاف نظر آتا ہے؟ آتا ہے کوئی؟ آج ایک سینکڑے کی چھت ہو، جتنا بڑا ٹھیکیدار ہو، جتنا بڑا تکڑا مستری ہو، جتنی مرضی وہ نیچے سے شاپر بھی بچھائے، نیچے سے پتہ نہیں پھٹیاں بھی لگائے، نیچے سے چادریں بھی لگائے، پوری لیول کرے، پتہ نہیں سینکڑے کی چھت کے اندر کتنے سوراخ، کتنے ڈھاما ڈھول چیزیں نظر آتی ہیں۔ او اللہ دیا بندیا دیکھتا نہیں اللہ کی بناوٹ کو، اتنا بڑا آسمان۔ پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ دیا بندیا ثم ارجع البصر هل ترى من فطور، ول اپنی گردن اٹھا اٹھا کے ول ول تکدا رہے، ول ول دیکھدا رہے، تیری گردن تو تھک جائے گی لیکن میری کاریگری کے اندر تجھے ذرا برابر بھی فرق نظر نہیں آئے گا۔ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب
قرآن کہتا ہے ول ول دیکھ الیک البصر خاسئ وہو حسیر۔ پھر قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہائے اور دیکھتا نہیں ہے وہ میرا بندہ، یہ بھی میری پہچان کی دلیل ہے۔ آسمان کی طرف دیکھ، اسی آسمان پر میں نے ستاروں کو آسمان سے مزین کر دیا ہے، آسمان کو ستاروں سے بولے مزین کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ اس آسمان کو میں نے ستاروں سے مزین کر دیا۔ آپ کو شہر میں تو یہ تزئین یہ سے نظر نہیں آئے گی، خدا کے لیے کبھی دیہات میں اگر آ جائے، رات کی پچھلی تاریخوں 20 کے بعد 21 22 24 اللہ اللہ چھوٹا چھوٹا ستارہ بھی چمکتا دمکتا نظر آتا ہے، بل بل کے بندہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے، اللہ کی قدرت اور اللہ کی کاریگری پہ حیران ہو جاتا ہے۔ اللہ تو نے ان آسمان کو ان ستاروں سے کس طرح خوبصورت اور مزین کر دیا ہے۔ فرمایا یہ بھی میری دلیل ہے میرے وحدانیت کی، یہ بھی میری دلیل ہے میری پہچان کرنے کی۔ اور مقام پہ اللہ کا قرآن کہتا ہے او میرا بندہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اس لیے تو بار بار قرآن مقدس میں کہہ رہا ہوں جس رب نے بنایا ہے، جس رب نے اتنے بڑے انتظام کیے ہیں، جس رب کی اتنی بڑی کاریگری ہے، میں چاہتا ہوں میرا سجدہ کلا کیتا کر۔ اعبدوا ربکم اے وحدوا ربکم، تو عبادت کرے کلے اللہ دی، اللہ دے نال کسے پیر نو پیغمبر نو ولی نو غوث نو کتب نو ابدال نو امیر نو غریب نو درخت نو چاند نو ستارے نو بڑے نو چھوٹے نو حجر نو شجر نو کسے نو شریک نہ کریں۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، میری عبادت سارے بولے خالص۔ اللہ کیا چاہتا ہے میری عبادت خالص، خالص درمیان کے اندر کسی واسطے وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں بندے کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے جب یہ بندہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، ماں کے پیٹ میں۔ اسی بات کو قرآن ذکر کرتا ہے، یہ آیت پڑھتا ہوں آگے سمجھاتا ہوں۔ یہ پہلا پارہ ہے، تیسرا رکوع ہے، سورہ بقرہ ہے۔ اللہ کہتا ہے اعبدوا ربکم، میری عبادت کرو، میرے سجدے کرو، میری منتیں دو، میرے نظر نیاز دو۔ اللہ کیوں؟ قرآن کہتا ہے اس لیے وہ میرا بندہ الذی خلقکم، میں جو تینوں بڑھاون والا، جب بنانے والا میں ہوں، لہذا گیت بھی سارے بولو جب بنانے والا میں ہوں۔ الذی خلقکم، قرآن کہتا ہے تمہیں بھی بنانے والا، والذین من قبلکم، آپ سے جو پہلے ہے، تیرا ابا دادا پردادا جھردادا شردادا چلتا چلا جا، حتیٰ کہ بات پھر وہی قرآن میں آ گئی۔ چلتے 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 قرآن جا کے پھر کہتا ہے دیکھتا نہیں ہے اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ بات تیرے دادے آدم تک جا پہنچتی ہے، اسے بھی بنانے والا میں کلا اللہ۔ سنیے گا قرآن کہتا ہے ہم نے بنایا، انتظامات کیے، اماں کے پیٹ کے اندر فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں کے اندر رب نے کاریگری کی۔ سبحان اللہ، گندے قطرے سے اٹھایا،
خون کا لوتھڑا بنایا، گود دی بوٹی بڑھائی، ہڈیاں بڑھایا، چمڑا چڑھایا، 9 مہینے اماں کے پیٹ کے اندر کھلاتا رہا، پلاتا رہا، انتظامات کرتا رہا۔ 9 مہینے پورے ہو گئے، دنیا کے اندر آنکھ کھولی، جب آیا دنیا کے اندر آنکھ تیری کھل گئی، پھر میں نے تیرے انتظامات بڑھا دیے، دودھ کا انتظام، کھانے پینے کا انتظام۔ جب یہ اندر سارا کچھ رب نے بنایا ہے، انتظامات بھی رب نے کیے ہیں، کاریگریاں بھی اماں کے پیٹ کے اندر رب نے کیے ہیں۔ جب دنیا پہ آتا ہے تو پھر کہتا ہے اللہ کچھ نہیں کیتا، فلانے دا کرم ہو گیا۔ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے، اپنے اندر اپنے آپ کو سمجھانے کی بات ہے، یہ بات دماغ کے اندر بٹھانے کی بات ہے۔ اگلی بات سنیں جو تکلیف دہ ہے، اگلی بات سنیں جو بہت بڑی یعنی غلط بات انسان کر جاتا ہے۔ جب بچہ آیا دنیا میں کہتا ہے جی فلانے دا کرم ہویا ہے، پتر مل گیا، اولاد مل گئی، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ توجہ کرنا یہ بات، یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، یہ آج کل یہ بات ہوتی ہے، اس لیے میں آپ کے عقیدے کی اصلاح کرنے لگا ہوں۔ جب یہ آیا دنیا میں، اللہ نہ کرے وہ بچہ 4 مہینے، 8 مہینے، 9 مہینے، سال یا 2 سال کے بعد فوت ہو جاتا ہے تو پھر کہتا ہے بس جی انہیں کچھ کر دیتا، اون دی مرضی۔ بات سمجھ آئیے؟ ہاں، جب بچہ دنیا میں آیا تو کہتا ہے فلانے دا کرم ہویا، اللہ نہ کرے بچہ فوت ہو گیا تو پھر نسبت اللہ کی طرف کرنے لگتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہو گئی، ہائے ہمارا دھاگا آگے نہ اللہ نے بڑھایا، یہ ہو گیا فلانا ہو گیا۔ چاہیے تو یہ تھا اللہ کے بندے، جب اللہ نے تجھے بیٹا دیا، بیٹی دی، اسی کی دربار میں شکرانے کے نفل ادا کرتا، رب کی دربار میں اس طرح کے الفاظ کہتا جس طرح آج سے کئی ہزار سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تھے۔ دیکھتا نہیں ہے 88 سال دی عمر ہو گئی ہے جناب ابراہیم دی، جھولی اولاد تو خالی ہے، منگدا رہ گیا ہے، تہادا رہ گیا، رب حبلی من الصالحین، اللہ جھولی اولاد تو خالی ہے، اللہ بیٹے والی نعمت تو نواز دے۔ منگدے 90 سال ہو گئے نے، جب 90 سال کے بعد اللہ نے کہا میرا خلیل تو نے ایک مانگا ہے، ہم تجھے 2 دے رہے ہیں، ایک کا نام اسماعیل ہے، دوسرے کا نام اسحاق ہے۔ قرآن میرے سامنے ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے جب ہم نے اپنے خلیل کی جھولی کو اولاد سے بھرا ہے، اپنے خلیل کو 2 بیٹوں سے نوازا ہے، تو اللہ کا خلیل اب رب کی دربار میں التجا کرتے ہوئے، سربا سجود ہوتے ہوئے اللہ کے شکر ادا کرنے لگا۔ ابراہیم کا یہ شکرانے کے لفظ غور کرنا، ابراہیم کے یہ الفاظ، ابراہیم کے یہ شکرانے کے جملے میں رب کو ایڈے پیارے لگے، ایڈے سونے لگے، فرش زمین پر میرا خلیل میرے شکریہ ادا کرتا گیا، عرش بری پہ میں قرآن بناتا گیا۔ آئے جب میرے محمد کی باری، میں قرآن اپنے نبی پہ اتارا اور قرآن بنا کے سونے محمد دی امت دے حوالے کر دیا ہے۔ ہاں تم نے بھی اللہ سے مانگنا ہے، بیٹا ہو بیٹی ہو، جب اللہ کا کرم ہو جائے تو اس طرح تو نے شکریہ ادا کرنے ہیں جیسے خلیل کہہ رہا ہے۔ کیا کہا اللہ کے پیغمبر نے؟ اللہ کا خلیل پیغمبر کہتا ہے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔
اگر آپ کی توجہ ہو، مسئلہ سمجھ آ گیا، مسئلہ سمجھ آ گیا ہے۔ اگر اللہ بیٹا بیٹی نعمتوں سے نوازے تو کس کے شکریہ ادا کرنے چاہیے؟ سارے بولے۔ کس کے گیت گانے چاہیے؟ کس کی دربار میں الحمدللہ الحمدللہ کرنی چاہیے؟ اللہ کا پیغمبر کہتا ہے، ترجمہ سنیے گا، الحمدللہ اللہ تیرا بہت شکر ہے۔ الحمدللہ مانا اللہ تیرا بڑا شکر ہے۔ الحمدللہ الذی شکر الزادہ جینے وہب لی علل کے بارے، بڑھاپے کے اندر مجھے اسماعیل و اسحاق، اسماعیل تے اسحاق جیسے پتر عطا کیتے نے۔ اللہ کا خلیل اپنے بیٹوں کا نام بھی رب کی دربار میں لے رہا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تو نے مجھے بڑھاپے میں دے دیے۔ بڑھاپے میں اولاد کا مل جانا بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اور یہاں سے مسئلہ بھی سمجھ آیا، اللہ دینے پہ آئے تو بڑھاپے میں دے دے، نہ دینے پہ آئے جوانی میں نہ دے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ مریم ان کے پاس جو ہے وہ ان کی اماں نے بی بی مریم کو حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ بھیج گئیں، یہاں ان کی پرورش ہوتی ہے، یہاں کفالت ہوتی ہے۔ تو ایک دن بی بی مریم اپنے چبوترے میں اس کا کمرہ تھا، حضرت زکریا علیہ السلام بی بی مریم کو اوپر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، وہاں یعنی بٹھا کے بند کر کے دروازہ بند کر کے تالا لگا کے چلے جاتے، جب واپس آتے تو پھر آ کے کھولتے۔ آج اللہ کا پیغمبر گیا اپنے کام کاج پر، جو ہی واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے؟ مریم بی بی کے پاس بے موسم مریم پھل کھا رہی ہے۔ کیا مطلب بے موسم پھل؟ توجہ کرنا، سننے کی بات ہے، جھوم جائیں گے۔ اور یہ بات میری نہیں، کسی کتاب میں نہیں، رب کا قرآن کہتا ہے، یہ قرآن کی بات ہے۔ قرآن میں وہ الفاظ میں پڑھتا ہوں حیران ہو جائیں گے۔ کیا مطلب بے موسم پھل؟ اب یہ سردی ہے، اس زمانے میں تو یہ سٹور وغیرہ نہیں دینا، آج کل سٹوریج ہو جاتا ہے، ہاں جی ماشاءاللہ، گرمی کے پھل سردیوں میں، سردیوں والے گرمی میں۔ اس زمانے میں یہ تو کنسپٹ بھی نہیں تھا، کوئی خیال بھی نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ آئے کیا دیکھتے ہیں، آم کا موسم نہیں، مریم بی بی آم کھا رہی ہے۔ سیب کا موسم نہیں، بی بی مریم سیب کھا رہی ہے۔ جو ہی حضرت زکریا آئے، قرآن کے لفظ سنیے گا، پہلا لفظ پوچھا انا لک ھذا، او مریم یہ کہاں سے آئے؟ دروازے بند، اوپر دیکھا روشن دان بند اور تالا لگا ہوا ہے، اور آ بھی کوئی نہیں سکتا۔ اگر کوئی آئے بھی سیب کا موسم نہیں ہے، کہاں سے آ گیا؟ آم کا موسم نہیں، آم کہاں سے آ گیا؟ قرآن اس لفظ کو، اس معاملے کو اس انداز میں بیان کرتا ہے۔ قرآن کے الفاظ ہے، حضرت زکریا علیہ السلام پوچھنے لگے، او مریم انا لک ھذا، یہ کہاں سے آ گئے؟ مریم بی بی نے کہا قالت هو من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔
इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैर हिसाब। उस रब ने भेजे ओ ज़करिया जो मौसमों का मोहताज नहीं है। बस ये तवज्जो करना हो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, दूर दराज से आने वालों, बयान सुनिएगा, मेरी तरफ से नहीं, कुरान के अल्फाज है। जो ही हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा, रब का कुरान कहता है हुनालिका दा ज़करिया रब्बा क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ। ओ अल्लाह सैया, तू अगर मौसम के बगैर मरियम को फल दे सकता है तो 1 साल भी 120 साल की उम्र में मुझ ज़करिया को औलाद क्यों नहीं दे सकता? दे सकता है। सुभान अल्लाह। ये हजरत बीबी मरियम की ये बात समझने, गौर करे यार। अल्लाह का पैगंबर है और पैगंबर के पास बड़ा इल्म होता है, पैगंबर के पास बड़ा इल्म होता है। वक्त का नबी बहुत बड़ा अहले इल्म होता है और इतना बड़ा आलिम होता है, सारे इल्म उसके अंदर जमा होते हैं। लेकिन हज़रत ज़करिया ने बीबी मरियम के पास बेमौसम फल देखे। देखते ही देखते कुरान के अल्फाज है, ज़करिया नबी ने उठो हल्ले नहीं, आगे पीछे नहीं हुए, बस ज़करिया नबी ने देखा, सिर्फ सवाल किया मरियम कहाँ से? मरियम ने कहा कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, अल्लाह ने भेजे हैं ज़करिया, अल्लाह ने भेजे हैं। उधर खड़े खड़े हुनालिका दा ज़करिया रब्बा, उधर खड़े खड़े अल्लाह के पैगंबर ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब की दरबार में इल्तिजा करने लगे, रब्बे हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन। अल्लाह मैं भी तेरे तो सवाल कर दावा, अल्लाह तेरी दरबार में इल्तिजा करता हूँ मौला, तू मौसमों का मोहताज नहीं है, तेरी कुदरत नज़ारे बड़े अजीब ने, देने पे आए तो मुझे दे सकता है। अगर मरियम को बेमौसम फल मिल सकते हैं तो मैं बूढ़े याकूब, मैं बूढ़े ज़करिया को औलाद क्यों नहीं? इधर मांगते मांगते रब का दरवाजा खटखटाते खटकाता है, मांगते हुए कहने लगे इन्नका समीउद दुआ। पक्की बात है अल्लाह सुनने वाला तू है, हर किसी की दुआ को जो भी मांगे उसकी सुनता है। वो नबी हो यूं नहीं कहा कि सिर्फ मेरी दुआ को तवज्जो करना, तवज्जो करना। अल्लाह का कुरान भी गवाही देता है, हजरत ज़करिया की दुआ पे गौर करना। यूं नहीं कहा मेरी दुआ को, फरमाया ना इन्नका समीउद दुआ, अल्लाह तू है हर किसी की दुआ को सुनने वाला। वो दुआ मांगने वाला नबी क्यों ना हो, दुआ मांगने वाला वली क्यों ना हो, दुआ मांगने वाला गौस क्यों ना हो, वो मांगने वाला गरीब क्यों ना हो, वो मांगने वाला फकीर क्यों ना हो, वो मांगने वाला जैसा कैसा क्यों ना हो, वो तू अल्लाह हर किसी की सुनता है। यही अल्फाज, यही कुरान की आयत बताती है। अल्लाह भी यही चाहता है बंदा जब भी तू मुझे पुकारे, जब भी मेरे पास आए, जब भी मेरा दरवाज़ा खटकाए तो कल्ला मेरा दरवाज़ा खटखटाया कर, मुझे बुलाया कर। हर नबी की दुआ यही कह रही है, अल्लाह तू ही सुनने वाला, अल्लाह तू ही दुआओं को पहुंचने वाला। जिस तरह हजरत ज़करिया ने मांगा, जनाब हजरत अय्यूब ने मांगा, बीमारी की हालत में है, कुर्बान जावा। अल्लाह का पैगंबर कहता है रब्बी इन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। यहाँ भी अल्फाज जमा के सीगे हजरत अय्यूब ने बोले हैं। यूं नहीं कहा अल्लाह तू सिर्फ मेरी उम्मत रहमत करने वाला है, फरमाया ना मेरा अल्लाह, ना मेरा अल्लाह, रब्ब इन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। हर किसी के ऊपर तेरी रहमत ही तो बरस रही है। इसलिए दोस्तों
پیغمبروں کی محنت جو ہے امت پر، قوم پر یہی رہی کہ بندے اور بندے کے رب کی آپس کی پہچان ہو جائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔